اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تخلیق آدم سے لے کر اب تک ہمیشہ دو طاقتیں آمنے سامنے رہی۔ ایک طرف حق کی طاقت اور دوسری طرف باطل کی طاقت تھی، اور زمانے نے ہر دور میں یہ لوگوں کے سامنے تاریخ پیش کی کہ باطل کے پاس اگرچہ لاؤ لشکر کی کثرت رہی ہو، باطل کے پاس طاقتیں زیادہ رہی ہوں، لیکن ہمیشہ سربلندی حق کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان وہاں سے غائب و حاصل ہوا۔ اب وہ جو شیطان نکلا نا تو بڑی اس کو کڑھن تھی، دل میں اس کے ایٹھن تھا کہ ہمیں تو جنت سے دور کر دیا گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، اگر تو نے مجھے اپنی جنت سے دور کر دیا تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تنہا جہنم میں نہ جاؤں، بلکہ تیرے بندوں کو ورگلا کر کے اپنا ساتھی بنا کر لے جاؤں۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا، رب نے ارشاد فرمایا او آدم، وہ ابلیس جا تجھے مہلت تو ہے، لیکن یاد رکھ جس کے دل میں میرا خوف ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، اس پر تیرا داؤں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا تجھے مکمل پاور ہے، لیکن جس کے دل میں میرا خوف موجود ہوگا اور میرے محبوبوں کی محبت ہوگی، اس پر تیرا کوئی داؤں نہیں چل سکتا۔ ابلیس وہاں سے غائب و حاصل ہوا، اور دنیا میں وہ اپنے چولوں کو بدلتا رہا، اپنے لباس کو چینج کرتا رہا، اپنے وضاحت کو بدلتا رہا۔ کبھی وہی ابلیس نمرود کی صورت میں پہنچا۔ ہاں، کون نمرود؟ جسے اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز تھا۔ اس نمرود نے سوچا ابراہیم تنے تنہا ہے اور میں جب چاہوں ابراہیم کا نام و نشان مٹا دوں، ابراہیم کی تاریخ کو مٹا دوں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کون ہے۔ جب اس نے نمرود نے ابراہیم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ہو کر کے جب نمرودیت سے مقابلہ ہوا تھا، تاریخ بتاتی ہے ہمارا ابراہیم کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ وہ بھی غائب و حاصل ہوا، اور آج بھی وہ ہزیمتوں کا شکار ہوتا نظر آتا۔ اب جب وہاں اس کو ہار ہوئی تو چونکہ ہار دے کر کے آدمی تلملا اٹھتا ہے، ہار برداشت نہیں ہوتا۔ اب اس نے اپنا چولا بدلا اور ایک دو آواز آیا کہ فرعون کی صورت اختیار کی، اور جب فرعون کی صورت میں آیا نا تو اس نے کہا پوری دنیا والوں سے میں تمہارا خدا۔ حضرت موسیٰ نے جب انکار کیا تو اس نے سوچا میرے پاس تو پوری دنیا کی ملکیت ہے، میرے پاس تو لاؤ لشکر موجود ہیں، میرے پاس تو ہتھیاروں کا انبار لگا ہے، میں جب چاہوں موسیٰ کی تاریخ کو مٹا سکتا ہوں، میں جب چاہوں حضرت موسیٰ کا نام و نشان مٹا سکتا ہوں۔ لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کون ہے، اللہ کے نبی تھے، تو پھر ابلیس کا داؤں کیسے کر سکتا تھا، کتنا بڑی لشکر کیوں نہ ہوئی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے حضرت موسیٰ تنے تنہا ہو کر کے لاکھوں فرعونیوں کو غرق کروا دیا تھا۔ ایک دعا ہوئی تھی، اللہ کے بابے دعوت سے ٹکرائی تھی اور سارے فرعونی غرق ہو گئے تھے۔ دنیا کی تاریخ نے بتایا تھا ہمارا موسیٰ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت سے زندہ ہے۔ کون؟ وہی ابلیس جب وہ ہر جگہ شکست کھاتا رہا، ہر جگہ ہزیمتوں کا سامنا کرتا رہا، اب اس کو اور ایٹھن ہوئی۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک دور ایسا آیا کہ یزید کی صورت میں آ پہنچا۔ وہی ابلیس جس نے حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر رب کی بارگاہ میں جھگڑا کیا تھا، وہی ابلیس زمانہ بدلتا رہا، چولے بدلتا رہا، اور وہ ایک وقت آیا کہ یزید کی صورت میں آ پہنچا۔ ہاں، یزید کی صورت میں پہنچا تو یزید نے پھر کیا سوچا؟ یزید نے سوچا میرے پاس تو ملک شام کی حکومت ہے،
میرے پاس تو ملک شام کا تخت موجود ہے، میرے پاس تو لاؤ لشکر موجود ہے، اور میں جب چاہوں حسین کا نام مٹا دوں، لیکن دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ 22,000 لشکر لے کر کے بھی یزید کی تاریخ یہی ہے کہ ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، صبح قیامت تک مردہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اس یزید نے سوچا کہ میرے پاس تو پوری ملکیت موجود ہے، میرے پاس تو لاؤ لشکر موجود ہے، میں حسین کو چاہوں تو پل بھر میں مٹا دوں، لیکن اس خبیث کو یہ نہ معلوم تھا کہ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، کہاں بھی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہو کون، اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ یہ حضرت امام حسین کو سمجھا تھا کہ ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے، ان کے پاس تو قوت نہیں ہے، لیکن امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے لوگوں کو بتا دیا تھا، دنیا کے مورخین کو تاریخ لکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ او دنیا کے مورخوں، یزید کے پاس اگر سے طاقت و قوت موجود ہے، میرے پاس ظاہر طاقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ سر یزید کے سامنے جھکا نہیں ہے، سر کٹانا گوارا کیا ہے، لیکن یزید کے سامنے جھکانا گوارا نہیں۔ حضرت امام حسین کون تھے؟ ان یزیدیوں نے نہ سمجھا، جبکہ حسین اعظم کا مقام و مرتبہ جب جانوروں تک پہنچتا ہے جانور بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ وہ حسین اعظم کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن مشتبہ جو چھوٹے بھائی ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، صحابی ایک حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہرنی کا بچہ ہے۔ آپ نے واقعہ ضرور سنا ہوگا، لیکن دیکھیں پیغام کیا ملتا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ، نانا جان نے ہرنی کا بچہ لیا اور حضرت امام حسن کو سپرد کیا۔ حضرت امام حسن جو بڑے بھائی تھے، بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اپنے گھر پہنچے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین چھوٹے بھائی کی نگاہ پڑی ہے، حضرت امام حسین فوراً بھائی کے پاس پہنچے ہیں، عرض کرتے ہیں بڑے بھیا حسین، بڑے بھیا حسن، مجھے یہ ہرنی کا بچہ دے دو، میں اس ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے اتنا سنا ہے، ارشاد فرمایا تھا او میرے چھوٹے بھائی حسین، اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے، اگر تم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو جاؤ نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، مجھے نانا جان نے عطا کیا ہے۔ اتنی بات حضرت امام حسین نے سنی ہے، ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، بڑھاتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا رخ کیا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، تمام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت امام حسین پہنچتے ہیں، عرض کرتے نانا، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں بول نواز سے۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا تھا اے میرے نانا جان، آپ نے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، اے میرے نانا جان میں بھی ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ اتنی بات مصطفیٰ کریم کے کانوں تک آئی ہے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا او میرے پیارے نواز حسین، میرے پاس تو ایک ہرنی کا بچہ تھا، میں نے حسن کو دے دیا ہے، اے نواز جاؤ حسن کے ساتھ مل کر کھیل لو۔ لیکن امام حسین عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان، میں تنہا بچے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑے بھائی کو بچہ دے دیا ہے، اے نانا جان مجھے بھی بچہ چاہیے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابھی امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے والے تھے، اتنے میں نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور جنگل کی طرف جاتی ہے، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لیے دوڑتی آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اپنے سر کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، عرض کرتی ہے اپنے زبانِ ہاتھ سے کہا تھا او مصطفیٰ کریم مجھے اپنے بچے کی جدائی برداشت ہے، لیکن حسین اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جائے مجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ حسین اعظم یزید نے نہ سمجھا مرتبہ،
لیکن حسین اعظم کا مقام تو وہ مقام ہے کہ جانور تک آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس ہرنی نے کہا تھا اپنے زبان حال سے، اے میرے آقا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، میں اپنے ممتا کے اوپر پتھر رکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کے نواسے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے مجھے برداشت نہیں۔ ہاں وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کی ذات ہے، لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نئے نئے طور پر یزیدی بن کر آئے، انہوں نے بھی کہا امام حسین تو باطل پر تھے، معاذ اللہ۔ امام حسین لڑنے کے لیے گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں نئے نئے یزیدیوں سے، اگر کوئی لڑنے کے لیے جاتا تو ساتھ میں 6 ماہ کا اصغر نہ ہوتا۔ اگر امام حسین لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو ساتھ میں آپ کی بیویاں نہ ہوتی، ساتھ میں آپ کے بچے نہ ہوتے، ساتھ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے گھر والے نہ ہوتے، بلکہ امام حسین اگر لڑنے کے ارادے سے گئے ہوتے تو 72 لوگ ساتھ میں نہ ہوتے، بلکہ حالت تو یہ تھی کہ 72,000 لوگ ساتھ میں ہوتے، لیکن امام حسین کو لڑنا نہ تھا، امام حسین نے تو دنیا کو پیغام دینا تھا، مصطفیٰ کریم کے ماننے والوں کو پیغام دینا تھا، او میرے نانا کے ماننے والوں، تمہارے اوپر کیوں نہ مصیبت آتی رہے، جیسی مصیبت پھاٹ کیوں نہ پڑے، لیکن کبھی برائی کا ساتھ نہ دے۔ ہاں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ کون نواسے ہیں؟ جن کے عظمتوں کا مقام تو میں کیا بیان کروں، آج یزیدیوں تو نہ سمجھا تھا، لیکن حضرت امام حسین کی شان دیکھو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، نجران کی عیسائی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے کہا، اے محمد عربی، آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نجران کے عیسائیوں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے سنا، کہا، او محمد عربی، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا آپ نے کسی کو بغیر باپ کے دیکھا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، او نجران کے عیسائیوں، اگر تمہیں صرف باپ نہ ہونے پر تعجب ہے تو بتاؤ، حضرت آدم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، اور جب تم ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو بتاؤ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو، اللہ کیوں مانتے ہو؟ اتنی بات جب ہوئی ہے، نجران کے عیسائیوں نے بات قبول نہ کی، اتنے میں جبریل امین آ کر کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون جبریل؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، حاضر خدمت ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم کو بات بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مصطفیٰ کریم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نجران کے عیسائیوں کے سامنے دلیل نہ پیش کرو، آپ نجران کے عیسائیوں کے سامنے بحث و مباحثہ نہ کرو، بلکہ ان کو چیلنج کر دو کہ آؤ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ حضرات جب یہ بات ہوئی تھی، نجران کے عیسائیوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا تھا، اور جب جا کر کے نجران کے عیسائی اپنے سب سے بڑے مولانا، جس کا نام آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا، اور میرے بڑے مولانا، ہم نے تو محمد عربی سے چیلنج لے لیا۔ ہاں، کس بات پر؟ انہوں نے کہا وہ اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائی نے کہا، ٹھیک، شرط کیا ہے؟ تو نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا، او مولانا، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے جائیں گے، اور ہم اپنی جانوں کو لے کر جائیں گے، ایک کھلے میدان میں جائیں گے، وہاں جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت کریں گے۔ اتنی بات کو نجران کا بڑا پادری جو سنتا ہے اور پورے قافلے کے ساتھ میدان میں پہنچا ہے، ادھر مصطفیٰ کریم نے لیا ہے، مصطفیٰ کریم نے حضرت امام حسن کو لیا ہے، حضرت امام حسین کو لیا ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لیا ہے، اپنے داماد حضرت علی کو لیا ہے۔ ہاں، یہ قافلہ تھا، یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حسنین کریمین کا مقام تھا کہ جب بیٹوں کو لانے کی بات آئی تھی، جب قرآن نے بیٹوں کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا، تو مصطفیٰ کریم نے کسی اور کو نہ لیا تھا، بلکہ حسنین کریمین کو لیا تھا۔ مصطفیٰ کریم اپنے چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ میدان میں پہنچے،
نجران کا عیسائی ادھر پوری مکمل تیاری کے ساتھ آیا. آج ان لوگوں کے دل میں تو خوشی میں مدد رہے تھے کہ آج تو ہم دلیل پیش کر دیں گے, لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے, قافلے میں کون کون ہے. مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں. جب دونوں پارٹی آمنے سامنے ہوئی, جب مصطفیٰ کریم کا قافلہ ایک طرف اور جب نجران کی عیسائیوں کا قافلہ ایک طرف, تو جب نجران کی یہودیت, نجران کی عیسائیوں کا جو سب سے بڑا مولانا تھا, جس کا نام آگے بتایا جاتا ہے, جب اس کی نگاہ مصطفیٰ کریم کے قافلے پر پڑتی ہے, اعلان کرتا ہے, اے نجران کی عیسائیوں, قسم خدا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کرتے تو اللہ پہاڑ ہٹا دے گا. وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں جن کے بارے میں اپنے نے نہیں, دشمنوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ اللہ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کر دیں تو ہاتھ دعا کر کے نیچے بعد میں آئے گا, دعائیں قبول پہلے. وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں جن کی شان ان لوگوں نے نہ جانی, جن کا مقام ان لوگوں نے نہ جانا. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے کردار سے, اپنے پورے اخلاق سے اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے. اور جب دین پر بارے خزاں آیا نا, جب دین پر مصیبت کی ہوائیں آئیں اور جب دین کے ساتھ کھلواڑ ہونے لگا, تو پھر امام حسین نے اپنے سر کو دینا گوارا کیا تھا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا. ہاں, وہ امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان بہت نرالی ہے, لیکن ہاں آج ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو خالی کچڑا کھا کر کے حسینی کہتے ہیں. ہاں, حسینی اپنے آپ کا نام تو دیتے لیکن صرف میلاد کرنے والے حسینی بن گئے. حسینی اپنے آپ کو کہتے لیکن کون حسینی, صرف 11 ہی کھانے والے حسینی. اے میرا پیارا حسین اعظم نے کون سا کردار پیش کیا؟ امام حسین نے اپنے کردار سے یہی پیغام دیا ہے, اے میرے نانا جان کی ماننے والوں, اے میرے نانا جان کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارے اوپر مصیبت کیوں نہ کتنی آ جائے لیکن کبھی برائی کا ساتھ نہ دے. وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں جنہوں نے آخری سجدہ بھی کر کے دنیا والوں کو بتا دیا تھا, اے دنیا والوں دیکھو تمہارے نبی کا نواسا ہوں, تمہارے نبی کا لاڈلا ہوں, لیکن دیکھ لو آخری سجدہ بھی میرا قضا نہیں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو نہ معلوم تھا امام حسین کون ہے. ان لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمارے پاس تو پوری طاقت موجود ہے, امام حسین کا نام مٹا دیں گے, لیکن ہمارا ابھی تک تاریخ موجود ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے خلاف جتنے لوگ آئے تھے ان لوگوں کی حالت کیسی ہوئی ہے. حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے. آؤ دیکھو میں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کروں. ہاں, وہ نجران کے عیسائی جو آئے تھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نا, تو مصطفیٰ کریم جب یہ واپس ہوئے, مقابلہ نہ کیا, آ کر کے سرنڈر کر دیا, وہ محمد عربی ہم مقابلہ نہیں کریں گے. نجران کے عیسائی کا بڑا مولانا نے کہا تھا اگر مقابلہ کیے نا تو سب کے سب وجود تمہارا ختم ہو جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے گھر والوں, اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا. اگر یہ ہم سے مقابلہ کرتے, اگر یہ ہمارے مقابل آتے, قسم خدا ان کی صورتیں, ان کی شکلیں سور اور کتوں کی صورت میں مسخ کر دی جاتی. اب میں یہیں پر ایک نقطہ بیان کر کے واپس ہوتا ہوں. لکھنے والوں نے لکھا ہے, بیان کرنے والوں نے کیا ہے کہ جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا نا, تو اس سے ایک نقطہ نکل کر کے آیا کہ جن جن لوگوں نے حسین اعظم سے مقابلہ کیا ان کا وجود مٹ چکا ہے. آج ذرا سوچو تو صحیح, یزید کا نام و نشان کیوں مٹ چکا ہے؟ آج دنیا کے گلی گلی میں حسین اعظم کا غلام موجود ہے, لیکن دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھو کوئی یزید دکھائی نہیں دیتا ہے. آخر کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مصطفیٰ کریم سے مقابلہ کیا تھا, حسنین کریمین سے مقابلہ کیا تھا, اور عیسائیوں نے مقابلہ سے انکار کیا تھا. اس میں نقطہ یہی ہے کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کا وجود باقی ہے, اور یزیدیوں نے نائی کی تھی اس لیے ان کا وجود نصف و نابود ہو چکا ہے. ہاں, بس انہی باتوں پر میرے پیارا میں ایک آخری بات کہہ دوں کہ اللہ نے زندگی دی ہے نا تو ان کو خرافات میں نہ گزارو. خالی حلوہ کھانے والے مسلمان
ना बनो। आज पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठा होकर इस्लाम पर हमला कर रही है और हमारा मुसलमान है कि बड़ा सो रहा है। हमारे मुसलमान को सिर्फ फिक्र है मिलाद की, सिर्फ फिक्र है पिज़्ज़ा चालसा की, सिर्फ फिक्र है बस मुर्गा खाने की। वो मेरा प्यारा दिल पर हाथ रख कर तो सोच, सबसे ज्यादा टीवियां तुम देखो, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास टीवियों का हो, सारी खबरें तुम्हारे पास, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा कि इस्लाम पर कौन सी मुसीबत आ रही है? आज इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस्लाम को किस कदर मिटाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखो इस्लाम की शान वो है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। लेकिन एक बार ये सोच लो मुसलमानों कि हमारे आज किरदार से इस्लाम को दागदार किया जाता है, आज हमारे आमाल की बुनियाद पर इस्लाम को निशाना बनाया जाता है। आज सुन लोगे जब जान हमसे रिश्ता तोड़ देगी तब मेरा प्यारा जिंदगी है ना, तो हुसैन आज़म का किरदार अपना लो। जिस दिन हुसैन आज़म का किरदार अपना लोगे, ये दुनिया जो आंखें दिखाती है ना, इसकी आंखें हमारे कदमों के नीचे झुकी नजर आएगी। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ।